الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں آپ کو پیارے آقا علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جو ہے کہانی نما یہ واقعہ ہے، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں پیارے آقا علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے، کسی سفر پر گئے۔ راستے میں جب آرام کے لیے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، وہاں پر سواریاں روکی گئیں، وہاں پر جب بیٹھ کر اس کا آرام کیا گیا تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام رضوان حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس روٹیاں تو ہیں لیکن سالن ختم ہو گیا ہے، سالن نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کے مبارک کان کے قریب شہد کی مکھی آ کر گنگنانے لگتی ہے، کچھ کہنے لگتی ہے اپنی بولی میں۔ تو صحابہ کرام رضوان حضور سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ کو کیا کہتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، صحابہ کرام رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ پیارے آقا علیہ السلام جانوروں کے، پرندوں کے، چرندوں کے بھی بولیاں سمجھتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کے کئی واقعات رونما ہو چکے تھے صحابہ کے سامنے۔ جب یہودی نے چڑیا کے بچے اٹھائے تو یہودی نے جب چڑیا کے بچے اٹھا لیے تو پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ چڑیا فریاد کرتی ہوئی آئی کہ یا رسول اللہ، یہودی نے میرے بچے اٹھا لیے ہیں۔ تو حضور نے وہ بچے واپس کروائے تھے۔ صحابہ وہ منظر بھی دیکھ چکے تھے، جب ہرن کو قید کر لیا جاتا ہے، بچوں کو اس نے دودھ پلانا ہوتا ہے تو وہ ہرن بھی پیارے آقا علیہ السلام کو فریاد کرتا ہے تو اس کی بھی بولی سمجھتے ہیں، تو اس کی فریاد رسی فرماتی ہے۔ تو اس لیے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی آپ کو کیا کہتی ہے؟ عرض کی، فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ شہد کی مکھی مجھے کہتی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹیاں تو ہیں لیکن سالن نہیں ہے، اگر آپ قبول فرمائیں، قریب ہی ہمارا چھتا ہے، وہاں سے ہم نے شہد بنائی ہوئی ہے، کسی کو بھیجیں لے کر آ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا، اے علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، ان کے ساتھ جاؤ اور جا کر وہ چھتا لے کر آؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جاتے ہیں، شہد کی مکھی آگے آگے، مولا علی پیچھے پیچھے۔ جب وہ چھتا لے کر آتے ہیں، صحابہ کو دے دیتے ہیں، صحابہ اس سے شہد نکال کر تناول فرماتے ہیں۔ اتنے میں وہ شہد کی مکھی دوبارہ آقاؤں کے قریب آ کر گنگنانے لگتی ہے، کچھ کہنے لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی اب کیا کہتی ہے؟ حضور نے فرمایا، میں نے اس سے پوچھا ہے، اے شہد کی مکھی، تو بتا، جب تم باغات میں جاتی ہو تو اس کے پھولوں کا جب رس چوستی ہو، پھولوں کا، باغوں میں جا کر کوئی کڑوا بھی ہوتا ہے، کوئی پھیکا بھی ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے۔ جب تم کڑوے پھیکے اور میٹھے پھولوں کا رس چوس لیتی ہو اس کا تو آپ کی شہد کا تو مکسچر ہونا چاہیے تھا، پھیکا بھی ہونا چاہیے تھا، میٹھا بھی ہونا چاہیے تھا، کڑوا بھی ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ کی شہد صرف میٹھی بھی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہد کی مکھی کہنے لگی، جب ہم باغات میں جاتی ہیں، پھلوں کا رس چوستی ہیں، پھیکے پھلوں کا رس بھی چوستی ہیں، میٹھے پھلوں کا رس بھی چوستی ہیں، کڑوے پھلوں کا رس بھی چوستی ہیں۔ یا رسول اللہ، جب یہ میٹھا، پھیکا اور کڑوا مکس ہو جاتی ہیں تو ہمارا ایک امیر ہوتا ہے تو کہتا ہوا آتا ہے، صلو علی الحبیب، یعنی حبیب پر درود پڑھو، تو ہم درود پڑھتی آتی ہیں۔ آپ پر درود کی برکت سے وہ کڑوے اور پھیکے پھولوں کا رس بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس سے وہ بھی مٹھاس میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ پیارے اور محترم اسلام بھائیوں، جب چرندوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو حضور پر درود پڑھنے کی اتنا برکتیں مل رہی ہیں کہ ان کے کڑوے اور پھیکے پھولوں کا رس بھی مٹھاس میں تبدیل ہو رہا ہے، اگر افضل المخلوقات میں سے، انسان میں سے کوئی حضور پر درود بھیجے تو ہماری یہ کڑوی اور پھیکی زندگی کیوں نہ میٹھی ہو جائے۔ تو دکھوں نے گر گھیرے رکھا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پیارے اور محترم اسلام، یہ درود ایسا وظیفہ ہے جو ہر بیماری کا حل ہے، درود ایسا وظیفہ ہے جو ہر پریشانی کا حل ہے، درود ایسا وظیفہ ہے جس سے مشکلات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو درود پڑھے، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ انشاءاللہ اس سے جو ہے نا میری وہ پریشانی دور ہو جائے گی، تو ضرور دور ہوگی۔ اور میں آپ کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم
تشریف فرما ہے، یہود و نصارہ کے پاس ایک بھکاری آتا ہے، آ کر بھیک مانگتا ہے۔ وہ بھکاری کہتا ہے کہ جاؤ، وہ سامنے مولا علی بیٹھی ہیں، ان سے جا کر مانگو۔ یہودیوں کو پتا تھا، کفار کو پتا تھا کہ مولا علی کے پاس بظاہر رقم نہیں ہے، بظاہر کچھ نہیں ہے، تو وہ بھکاری جب مولا علی کے پاس جائے گا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا، جب وہ خالی لوٹے گا تو ہم مولا علی کا مذاق اڑائیں گے، ان کی جو ہے نا یہ جو فاقہ ان پر ہے اس کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بھکاری مولا علی کے پاس جاتے ہیں، یہود دیکھ رہے ہوتے ہیں، کفار دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب وہ فقیر جاتا ہے اور جا کر مولا علی کو عرض کرتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دو، مجھے کچھ پینے کے لیے دو، میری امداد کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی فرماتی ہیں مٹھی بند کرو، مٹھی وہ بند کرتا ہے۔ آپ 10 مرتبہ درود پڑھ کے پھونک مار دیتی ہیں اور فرماتی ہیں جاؤ، جنہوں نے بھیجا ہے جا کر ان کے سامنے کھول دو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہود ہنس رہے ہوتے ہیں کہ صرف پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب وہ فقیر یہود کے پاس جاتا ہے اور جا کر مٹھی کھولتا ہے تو وہ مٹھی سونے کے اشرف سے بھری ہوتی ہے۔ اگر یقین ہو، دیکھیں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو یقین تھا کہ اس سے جو میں نے درود پڑھا ہے، اس سے میری یہ مشکل حل ہو جائے گی، اس سے یہ میری پریشانی دور ہو جائے گی، یہود و نصارہ کو جواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ درود پڑھنے کی برکت سے آپ کی پریشانی دور ہو گئی۔ تو اس لیے کسی نے کیا خوب کہا، دکھوں نے گھر گھیرے رکھا ہے تو درود پڑھو، گر حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ ہر چیز کا وظیفہ، کسی بھی پر کوئی بھی پریشانی ہو تو درود بنا لیں تو انشاءاللہ وہ پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں عمل